لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ تقوی پایا جائے، ہم ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں. جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی، مولائے متقیان منبر پر تشریف لے گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پورے خطبے کو اپنی کتاب میں نقل کیا، دیگر علماء نے بھی نقل کیا. اسی خطبے کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 حصوں میں 21 ابواب میں تقسیم کیا ہے. 18 ابواب آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. 19ویں باب کا ذکر ہے. اس 19ویں باب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ پچھلے جمعے کو بیان کیا جا چکا ہے. اس کا تعلق تھا غدیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت. پوری دنیا کی جو عمر ہے، پوری دنیا کی عمر، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ مولا کائنات کا کلام ہے. جس طریقے سے کائنات کی وسعت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، کتنی بڑی کائنات ہے، ویسے ہی ثواب کی وسعت کا بھی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. پوری دنیا کی جو عمر ہے، اگر کوئی جوان اتنی عبادت کرے اس طرح سے کہ وہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں نمازیں پڑھے، تو اس کا ثواب ایک طرف اور غدیر کے روزے کا ثواب ایک طرف. اب دوسرا حصہ میں عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ روزہ نہ رکھ پائیں، مجبوری ہو، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا پیٹ کی وجہ سے بھوک نہیں برداشت کر سکتے ہیں. مولا نے سب کے لیے راہ حل بیان کیا ہے. روزے کا بدل کیا ہے؟ غدیر کے دن اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے بدلے وہ کیا عمل انجام دے کہ اسے وہی ثواب ملے جو روزے دار کو ملتا ہے. 3 چیزیں مولا نے فرمائی ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا. پہلی چیز وَمَنْ أَسْعَفَ أَخَاهُ مُبْتَدِئًا، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرے، کمک کرے، ہیلپ کرے بغیر درخواست کے، یعنی بھائی درخواست نہ کرے اور مدد کر دے. ایک یہ میں اس کی آگے چل کے شرح کروں گا. اور برہ راغباً، یا دلی خواہش سے، رغبت کے ساتھ، ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کرے. دوسرا عمل. تیسرا عمل وَأَقْرَضَهُ، یا اسے قرض حسنہ دے دے. یہ 3 کام اگر وہی کرے، اور ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں ان 3 کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام بھی کر لے غدیر کے دن، تو مولا فرماتے فَاللَّهُ كَأَجْرٍ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ وَقَامَ اللَّيْلَ، تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس شخص کو ملتا ہے جو غدیر کے دن روزہ رکھے.
اور نمازیں پڑھیں۔ اب یہاں کو پر دیکھیں 3 جملے ہیں یہاں پر، تھوڑی سی شرح میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا مولا نے اپنے بھائی کی مدد کرے، اخا ہو، اپنے بھائی کی مدد کرے۔ اس سے دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں محبت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تم خیال رکھو، اچھا ایسا خیال رکھو، یہ انتظار نہ کرو کہ تمہارا بھائی تمہارے پاس آئے گا، تم سے مدد کی درخواست کرے گا، نہیں، تم اس کی درخواست کا انتظار نہ کرو۔ اگر تمہیں علم ہو جائے، تمہیں احساس ہو جائے کہ تمہارے بھائی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، خود اس کی مدد کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو غدیر کے دن ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ ایک یہ۔ دوسرے، نیکی کرو اپنے بھائی کے ساتھ۔ بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، مگر کچھ زبردستی کرتے ہیں، یعنی سماج کو دکھانے کے لیے۔ بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں جائیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، سماج کے ڈر سے، معاشرے کے خوف سے، اپنی عزت بچانے کے لیے مولا کہہ رہے ہیں نہیں، اپنے دل سے تم مدد کرو، رغبت سے مدد کرو، ہنسی اور خوشی مدد کرو، نیکی کرو، کوئی بھی نیکی کرو اپنے بھائی کے ساتھ، تمہیں وہی اجر و ثواب ملے گا جو اجر و ثواب ایک روزے دار کو ملتا ہے۔ پھر قرضہ دے دو، چلو بھائی نیکی نہیں کر سکتے قرضہ تو دے سکتے ہو۔ اب قرضے کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے قرضے کی۔ میں 2 آیتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا قرض کے حوالے سے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو ادھار دے، قرض حسنا اللہ کو دے۔ اللہ والغنی، وہ غنی ہے، مگر کہا جا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو ادھار دے؟ کیا مقصد؟ یعنی اگر کوئی بندہ خدا محتاج ہے، اسے قرضے کی ضرورت ہے، تم بندہ خدا کو قرضہ نہیں دے رہے ہو بلکہ خدا کو قرضہ دے رہے ہو، اور جو اللہ کو قرضہ دے فَيُضَاعِفُهُ، اللہ اسے اضاف کرے گا، ڈبل کرے گا، کئی گنا کرے گا۔ اچھا، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ، یعنی بینک بھی اگر آپ پیسہ رکھیں تو سود دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں دیتے ہیں جتنا فائدہ ثواب کا پروردگار عطا کرتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اللہ کمی بھی کر سکتا ہے، اضافہ بھی کر سکتا ہے، واپس اسی کی طرف آنا ہے۔ ایک یہ آیت ہے قرض الحسنہ کے حوالے سے۔ دوسری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں تک آیت سیم ہے، برابر۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، ادھار دے؟ فَيُضَاعِفُ لَهُ، اللہ اسے زیادہ کرے گا، ڈبل کرے گا، کئی گنا کرے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ادھار دینے والے کے لیے باعزت اجر ہوگا، کریم اجر ہوگا۔ یعنی اللہ جب زیادہ کر کے پیسہ واپس کرے گا تو عزت والا پیسہ ہوگا۔ انسان پیسہ کما لیتا ہے، کبھی ذلیل ہو کے پیسہ کماتا ہے، کبھی عزت کو محفوظ کر کے پیسہ کماتا ہے۔ اگر عزت کو بچا کر دولت کمائی جائے تو ایسے رزق کو اجر کریم کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرضہ ہے۔ اب ہمارے کیا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ قرضہ لینے والا ضرورت پہ قرضہ تو لے لیتا ہے مگر ادا کرنا بھول جاتا ہے، واپس ہی نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، یعنی جب تک قرضہ نہیں دیا تھا اس وقت تک وہ صبح شام سلام کرتے تھے، اور جب قرضہ مل گیا ادا کرنے کے بجائے تعلقات بھی توڑ لیے۔ یہ جو بیماری سماج میں ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ قرضے کے دروازے کو اس نے بند کر دیا ہے، شریعت نے اس دروازے کو کھولا ہے۔ ایک صدقہ و خیرات کا دروازہ ہے، ایک صدقے کا دروازہ ہے۔ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ صدقہ دینے میں ثواب ہے یا قرضہ دینے میں ثواب ہے؟ ثواب زیادہ قرضہ دینے میں ہے، اور اس کی علت علماء نے بیان کی ہے۔ آپ نے صدقہ دے دیا، آپ کی ملکیت سے وہ مال نکل گیا، وہ فقیر کا مال ہو گیا، وہ اللہ کا مال ہو گیا، اب آپ اسے دوبارہ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے قرضہ دے دیا تو آپ کی ملکیت سے مال نہیں نکلا، بطور امانت دوسرے کے پاس چلا گیا، وہ پھر آپ کے پاس واپس آئے گا، آپ پھر اس سے کار خیر میں خرچہ کریں گے۔ لیکن اب یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بڑی مشکل سے واپس آتا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ قرضہ لے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ نہ کریں۔ یہ قرضہ لے کر نہیں اگر دے سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، چلے جائیں، معافی مانگ لیں، مہلت لے لیں، اور یاد رکھیں
اگر قرضہ لے کر ادا نہیں کیا ہے تو اس سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ نحوست آ جائے گی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اچھا دیکھیے، روزہ رکھنے کا اتنا ثواب غدیر کے دن، نہیں روزہ رکھ سکتے ہو، چلو یہ کام کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، نیکی کرو، قرضہ دو۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم غدیر کے دن جو روزہ رکھ رہا ہے تم اسے افطار کرا دو، اس کا ہی بڑا ثواب ہے۔ تو ایک آدمی کو اگر کوئی افطار کرائے غدیر کے دن روزے کا، اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ کوئی شخص نہیں کہہ رہا ہے، مولا کائنات فرماتے ہو من فطر مؤمنا فی لیلتہ فکأنما فطر فعاما فعاما، جو ایک مومن کو غدیر کے روزے کا افطار کرائے گویا اس نے فعام کو افطار کرایا۔ 10 مرتبہ مولانا نے انگلی پر گنا فعام 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 10 مرتبہ۔ یہ خطبہ کہاں ہے؟ بظاہر کوفے میں ہے، اور سننے والے ان کو عربی آتی ہے، سب عرب ہیں، لیکن ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ فعام کیا ہے۔ ایسا لفظ مولانا نے استعمال کیا کہ عربوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ 10 مرتبہ مولانا نے شمار کیا کہ غدیر کے دن اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کا ثواب فعام فعام ہے۔ مولا یہ فعام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فعام یہ ہے کہ تم 1 لاکھ، جس نے غدیر کے دن، غور کریں فعام کیا ہے، جس نے غدیر کے دن ایک مومن کو افطار کرایا گویا اس نے 1 لاکھ نبی، 1 لاکھ صدیق اور 1 لاکھ شہید کو افطار کرایا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی کہ نہیں۔ اب کوئی یہ کہے یہ تو بہت ہی ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظرف بہت تنگ ہوتا ہے تو وہ لوگ ثواب کی وسعت کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہماری دنیا اور ہے اور اس کے بعد والی دنیا ہے، اس کا زمانہ بھی کچھ اور ہے، اس کا مکان بھی کچھ اور ہے، لیکن جو کہ مولا نے کہا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، جو مولا کو مانتے ہیں وہ یہ ضرور مانیں گے کہ ایک مومن کو اگر ہم افطار کرا رہے ہیں گویا 1 لاکھ انبیاء کو، 1 لاکھ صدیق کو، وہ بھی وہ صدیق جو اللہ کے نزد امت کے بنائے ہوئے صدیق نہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ تو ایک بات ہے جو جس کو توجہ میں رکھنا ہے، ملحوظ خاطر رکھنا، وہ یہ جو کچھ بھی کریں، اپنے بھائی کی مدد کریں، نیکی کریں، قرضہ دیں، روزہ رکھیں یا افطار کرائیں، اس سب کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اگر وہ شرط پائی جا رہی تو عمل قبول ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل انجام دے وہ اللہ کے لیے ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں، اخلاص۔ اب یہاں پر میں جم بندی کروں، آپ تھوڑا سا توجہ کریں۔ غدیر کے دن روزہ رکھنے کا کتنا ثواب؟ نہیں رکھ سکتے ہو روزہ تو اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے افطار کراؤ، ضرورت ہو اسے پیسہ بطور قرض دے دو۔ کتنا خوبصورت توازن ہے، کتنا خوبصورت توازن ہے حقوق عباد اور حقوق اللہ میں۔ حقوق العباد کو کم نہ سمجھیں۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، تم اسے نہیں ادا کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، وہی تمہیں اجر ملے گا جو شخص کو ملتا ہے جس نے اللہ کے حق کو ادا کیا۔ ایسا خوبصورت توازن بہت کم روایات میں ملتا ہے۔ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اور دیکھیں اجتماعی فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم مولا کے ماننے والے ہیں، روایات میں آیا ہے مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ہاتھ میں درد ہو رہا ہے یا انگلی میں درد ہو رہا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف انگلی کا درد انگلی محسوس کر رہی ہے۔ جو ہمارا جو سماج یعنی اہل ایمان کا سماج، اہل ولا کا سماج، مولا کائنات کے ماننے والوں کی سوسائٹی، ان سب کو ایسا ہونا چاہیے، ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی ایک بھائی کو تکلیف ہے تو پورے سماج کو تکلیف ہونا چاہیے۔
احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہیں ہو رہا میرا بھائی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، مصیبت میں ہے، اور ہمیں اس کی تکلیف اور اذیت و مصیبت کا احساس نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان کا جسم سن ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے. جسم جب سن ہو جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس بے ہوشی کو، اس غفلت کو ہم دور کریں اور اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو مولائے کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ ہے. دعا یہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم معصومین کے کلام کو سمجھ سکیں صحیح طریقے سے اور اس پر عمل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین امام المتقین ورسول رب العالمین. اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری والنبع العظیم. وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین. وصلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی. وصلی علی جعفر بن محمد الصادق البار الامین. اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم. اللہم صلی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی. ومحمد بن علی الجواد التقی. وعلی بن محمد النقی الناصح الامین. والحسن بن علی الزکی العسکری. اللہم صلی علی نورک وسراجک وولیک وسیعک وحجتک وخلف الہادی المہدی. وجزک علی عبادک وابنائک فی بلادک صلاۃ کثیرہ دائمہ. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. میں پھر آپ حضرات کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی پایا جائے، خوف خدا پایا جائے. اس دوسرے خطبے میں مناسبات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. 5 اہم مناسبتیں اس ہفتے پائی جا رہی ہیں. 24 رجب جو کل ہے فتح خیبر. 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جمعے کے دن اگر صلوات بھیجیں تو اس طرح جیسا پیغمبر نے کہا. 26 رجب وفات محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام. 27 رجب بعثت اور 28 رجب
آغاز سفر ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 اہم مناسبتیں پائی جا رہی ہیں۔ میں مبعث سے ابتدا کر رہا ہوں۔ عید مبعث 27 رجب، مبعث یعنی اسی دن پہلی وحی غار حرا میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی، اور آپ کو یہ اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ اعلان کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نبی بنے، 27 رجب کو نبی بنے نہیں، کنتُ نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا ہی نہیں تیار ہوا تھا، تو یہ نہیں کہ نبی بنے، نہیں، پہلی وحی نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی۔ اسے مبعث کہا جاتا ہے، بعثت کہا جاتا ہے، عید مبعث کہا جاتا ہے۔ اس دن کے اعمال ہیں، خصوصی اعمال ہیں، روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، غسل کریں، کچھ اعمال ہیں، دعائیں ہیں، انہیں پڑھیں، اور زیارت ہیں، خاص کر پیغمبر اسلام کی زیارت اور مولا کائنات کی زیارت، 2 زیارت وارد ہوئی، اسے پڑھیں۔ دعاؤں کی کتاب میں مفاتیح الجنان میں، یا ایک ایپ ہے شیعہ ٹول کٹ، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے موبائل میں، اس میں آپ کو اعمال انشاءاللہ مل جائیں گے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے سورہ علق کی یا سورہ اقرا کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے، یعنی پہلی وحی کا تعلق علم سے ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پہلا سورہ سورہ توحید نہیں ہے، پہلا سورہ سورہ علق ہے، اس کی 5 ابتدائی آیتیں۔ اقرا پڑھیے آپ۔ اچھا، پڑھنے کی کیفیت کیا ہے؟ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے خلق کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے ہر علم سے نجات نہیں ملتی، اس علم سے نجات ملتی ہے جو علم اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھے۔ یعنی ایک علم جو ہے وہ گمراہی میں پہنچا دیتا ہے انسان کو، اور ایک علم انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے پیدا کیا کائے سے؟ گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ گویا پیغام ہے کہ پڑھو مگر پڑھ کر متکبر نہ بن جانا، اپنی ابتدا دیکھنا کہ تمہاری ابتدا گوشت کا لوتھڑا تھی، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں تھے۔ کہیں غرور کا شکار نہ ہو جانا، تکبر کا شکار نہ ہو جانا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، اسی کے نام سے پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دیا قلم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے تعلیم دی، یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم کو محفوظ کریں، رکھیں۔ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا، اس بات کی تعلیم دی جس کا اسے علم نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جو حدیثیں آئی ہیں ان کو میں نہیں عرض کروں گا۔ پیغمبر گھر پہ آئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جبرائیل ہیں، ڈر گئے کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب اسرائیلیات یا انہیں ہم کہتے ہیں خرافات، انہی خرافات کی شکار امت مسلمہ آج بھی ہے۔ نہیں، پیغمبر کو خوب پتہ تھا کہ وہ نبی ہیں، کہ پیغمبر کو خوب پتہ تھا کہ وہ آخری رسول ہیں۔ یہ 5 ابتدائی آیتیں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعثت کیوں ہوئی؟ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا تو کیوں بھیجا؟ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ جب ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ وہ رسول کی صفت کیا تھی؟ یزکی، تزکیہ نفس کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا کتاب اور حکمت کی۔ یعنی پیغمبر آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں؟ تاکہ ماحول میں تبدیلی لائیں، تزکیہ نفس کریں، جہالت کے اندھیرے کو دور کریں۔ تو بعثت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں علم کی شمع روشن کی جائے۔ پیغمبر نے علم کی شمع کو روشن کیا، خود فرمایا، حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ اخلاقی کمالات کو مکمل کر دوں، کمال تک پہنچا دوں، اس وجہ سے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو اب دیکھیے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، یعنی انسان
آسان لفظوں میں سدھر جائے، شیطان کے راستے پر نہ چلے، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ہے سنیوں نے بھی نقل کیا ہے، شیعوں نے بھی نقل کیا ہے۔ شیعوں میں خاص یہ حدیث پائی جاتی ہے، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ الفاظ کے اعتبار سے نہیں، مفہوم کے اعتبار سے دونوں نے نقل کیا۔ الفاظ ہیں چھٹے امام علیہ السلام کے، ان اللہ بعث نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، بھیجا اپنے نبی کو۔ کیوں بھیجا؟ لِإِخْرَاجِ الْعِبَادِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اپنے بندوں کو نکالے، اندھیرے سے نکالے نور کی طرف، ظلمات اندھیروں سے نکالے نور کی طرف۔ پیغمبر اب اس ہدف کو کس نے پورا کیا؟ اس ہدف کو کس نے پورا کیا؟ کون ہیں جنہوں نے پیغمبر کی بعثت کے مقصد کو مکمل کیا؟ وہی مناسبتیں ہیں۔ جس نے سب سے پہلے اس مقصد کو پورا کیا وہ کون ہے؟ 24 رجب کیا ہے؟ فتح خیبر۔ یہ امامت ہے جس نے بعثت کو مکمل کیا ہے۔ اگر امامت نہ ہوتی، اسی وجہ سے جو امامت کا ولایت کا اعلان ہوا تو یہ سرٹیفکیٹ قدرت کی طرف سے دیا گیا، اکمل تو آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ فتح خیبر، بعض لوگ اس عنوان سے فتح خیبر میں کا جشن منانا چاہیے، مگر صرف اس عنوان سے کہ مولا کائنات کی شجاعت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ ایسے لوگ امام علی علیہ السلام کی فضیلت سے ذرہ برابر واقف نہیں ہیں۔ خیبر میں جو شجاعت کا مظاہرہ ہوا وہ امام علی کی شجاعت کی زکوٰۃ بھی نہیں تھی ٹھیک سے۔ شجاعت مال اصل ہوتا ہے، زکوٰۃ اور ہوتی ہے، جو شجاعت کی زکوٰۃ تھی وہ بھی نہیں تھی۔ امام علی کی شجاعت کچھ اور ہے، حقیقت شجاعت صبر ہے۔ علی کی شجاعت کو اگر دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو کہ جب سیدہ کے در کے اوپر آگ و لکڑیاں ہیں، یہ ہے شجاعت مولا کائنات۔ طاقت رہتے ہوئے، قوت رہتے ہوئے بھی ہاتھ میں تلوار نہیں آ رہی ہے۔ تو ولایت فتح خیبر، فتح خیبر یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا۔ تفصیل آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے اس قلعے کو فتح کیا۔ آج بھی مسلمان نعرہ لگاتے ہیں، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، اے خیبر کے یہودیوں محمد کے سپاہی واپس آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور بیت المقدس کو آزاد کریں گے۔ آپ نا امیدی کا شکار نہ ہوں۔ سیریا کے جو حالات ہیں بہت خراب حالات ہیں، علماء کو اغوا کیا جا رہا ہے، پرچم حسینی کو آگ لگائی جا رہی ہے، کتابوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں اور کچھ لوگ نا امیدی کا شکار ہیں۔ جو لوگ نا امیدی کا شکار، میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ نا امید نہ ہوں۔ کشتی میں سوراخ ہوا ہے کشتی کو بچانے کے لیے، ڈبونے کے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ کشتی میں سوراخ ہوتا ہے اس کو ڈبونے کے لیے نہیں، یہ جو ہوا ہے یہ بچانے کے لیے ہوا ہے انشاءاللہ۔ ارے آج کے ناصبی آ گئے ہیں، یہ پریشان کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے کل ایک ویڈیو میرے دوست نے بھیجا سیریا، وہ ایک شخص ہے جوان ہے، اسے پکڑا ان لوگوں نے، ناصبیوں نے، اسے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ شو اسمہ، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا علی۔ اب اس کے بعد جو جملہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشت، لیکن اگر یہ جملہ دہرایا نہ جائے تو پیغام کیسے پہنچے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا علی۔ کہا علی، نعوذ باللہ، پھر کہتا خنزیر، سور ہو۔ یہ ناصبی جن کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بغض مولا کائنات بھرا، تو میں ان سے کہنا چاہتے ہیں، جو ناصبیوں کا باپ تھا اور یزید کا بھی باپ تھا، جب وہ ہمارا اور شیعت کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو تم اس کی نالائق اولاد ہمارا کیا بگاڑ پاؤ گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ بہرحال انشاءاللہ غزہ کی جنگ رک گئی ہے اور 16 مہینے تک ان لوگوں نے مقاومت کی۔ آج بھی غزہ کے لوگ شیعوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ختم ہو جاتے۔ تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھیں، تب شیعت کی عظمت سب کی سمجھ میں آئے گی۔ جو جذباتی ہیں وہ کبھی شیعت کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس نے ظلم کیا ہے، اسرائیل نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کی سزا اسے اس دنیا میں مل کر رہے گی۔ اسرائیل اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ جھوٹی فتح کا جشن منا لیں تو وہ اور بات ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس بڑی شان سے فتح کا جشن منائیں گے۔ تو بعثت کے محافظ ولایت ہے۔
بعثت کے محافظ امامت ہے۔ 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسیر بغداد کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی مظلومیت ہے ساتھ امام علیہ السلام کی۔ کس دور میں آپ نے زندگی کو گزارا ہے؟ قید خانے میں۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت ہو گئی مگر پھر بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ شہادت کے بعد بغداد کے پل کے اوپر جنازہ رکھ دیا گیا۔ ایک منادی آواز دے رہا تھا، دیکھو رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ لیکن آج آپ اسی بغداد میں جا کر دیکھیں، جن لوگوں نے زنجیریں پہنائی تھیں وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ جسے زنجیر پہنائی گئی تھی اس کا روزہ دیکھیں، عظیم الشان روزہ بنا ہے۔ ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا، ہمیں برباد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا محافظ اللہ ہے۔ مجلسیں کیجئے، امام کا ذکر کیجئے، لیکن کوشش یہ کریں کہ امام کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں جو مناسبت سے ہوتی ہے، اگر ایک ایک حدیث ہم یاد کریں امام معصوم کی، تو زندگی میں جو اندھیرا ہے وہ اندھیرا دور ہو جائے گا۔ ایک اور بعثت کے مقصد کو جس نے پورا کیا عظیم محافظ، وہ 26 رجب وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اب آپ کے بارے میں کیا کیا پروپگنڈا کیا ہے، جھوٹی حدیثوں کا انبار لگا دیا بنی امیہ اور ان کے نمخواروں نے۔ وہ کلمہ نہیں پڑھا، کیا نہیں پڑھا۔ چند شعر ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو طالب کی شعر ہیں۔ ان شعر میں، ان اشعار میں کتنی معنویت پائی جا رہی ہے اور کتنا عمق پایا جا رہا ہے۔ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنے ہی عظمت حضرت ابو طالب واضح اور آشکار ہوتی جائے گی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو اب توسل کیا جاتا ہے نا، تو توسل کیا تھا، اس کے مناسبت سے اشعار حضرت ابو طالب کے۔ وَأَبْيَضَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ، وہ روشن چہرے والے۔ کون روشن چہرے والے؟ یعنی میرا بھتیجا محمد، وہ روشن چہرے والا جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، بے وجہ ہی، وسیلے کے لیے، بے وجہ ہی، یعنی بارش اللہ آسمان سے نازل کرتا بے وجہ ہی، پیغمبر کے چہرے کے وسیلے سے۔ کیا معنویت ہے اس شعر میں، اس مصرے میں؟ اس وقت کہا تھا جناب ابو طالب نے یہ شعر کہ وہ روشن چہرے والا کہ جس کے چہرے کی برکت سے، جس کے چہرے کے وسیلے سے پروردگار آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ نہ جانے کس خلوص سے یہ شعر، یہ مصرع انہوں نے کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے اگر مومنین وسیلہ قرار دیتے ہیں اہل بیت کو تو اسی وجہ کے وسیلے سے قرار دیتے ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ۔ سب سے پہلے کس نے چہرے کو وسیلہ قرار دیا؟ حضرت ابو طالب نے پیغمبر کے چہرے کو وسیلہ قرار، اس خلوص نیت سے انہوں نے قرار دیا کہ آج سبھی اسی چہرے کو وسیلہ قرار دیا۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ دوسرا شعر ہے سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی پناہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّد مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ لقد علمت، ارباب علم بھی تشریف فرما، علماء کرام بھی ہیں، طلاب بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اسے دریافت کیجئے گا۔ یہ علمہ افاعل قلوب میں سے ہے، اس کا تعلق یقین سے ہے، جاننے سے نہیں ہے، یقین سے ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ، مجھے یقین ہے، کس بات کا یقین ہے؟ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، کہ محمد کا لایا ہوا دین جتنے بھی ادیان ہیں سب سے بہتر میرے بھتیجے کا لایا ہوا دین ہے۔ اس بات پر مجھے یقین ہے۔ جسے اتنا یقین ہو اس کے ایمان میں جو شک کرے اس کے کفر پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب۔ اور اس کے بعد بہت ہی اشعار ہیں، دیوان ابو طالب مشہور ہے۔ ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، خدا کی قسم، یہ اپنے بھتیجے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ایک ساتھ جمع بھی ہو جائیں تب بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھتیجے، اے نبی سن لو، میں زندہ ہوں، اگر یہ سب جمع بھی ہو جائیں، بے جمعہم، اجتماع بھی کر لیں، تب بھی یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حتی اوسدوا فی التراب دفینا،
یہاں تک کہ ابو طالب دفن ہو جائے. یہ جملہ, یہاں تک کہ ابو طالب دفن ہو جائے, یعنی جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے. اور جو شعر کہا اس کے اوپر عمل کیا حضرت ابو طالب نے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَزَازَ, اپنے مشن کو بے خوف ہو کر تم ظاہر کرو, یعنی اعلان رسالت کرو, اعلان نبوت کرو, کلمہ حق کا اعلان کرو. تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے, تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہے, میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں. ابشر بذالک وقر منک عیونا, خوش ہو جاؤ. اور یہ تم جب اعلان نبوت کرو گے, اعلان کلمہ حق کرو گے, تم بھی خوش ہوگے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچے گی, میں بھی خوش ہو جاؤں گا. اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے ایمان حضرت ابو طالب پر. بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. بعثت کا مقصد کلمہ حق پوری دنیا میں چھا جائے, اور اس مقصد کو کس نے پورا کیا؟ میں نے حدیث پڑھی تھی چھٹے امام کی کہ کیوں بعثت ہوئی, تاکہ پیغمبر بندوں کو اندھیروں سے نکالیں نور کی طرف. پیغمبر نے نکالا, اور اندھیروں سے نکالا نور کی طرف. لیکن کچھ لوگوں نے امت کو پھر اندھیرے میں پہنچانے کی کوشش کی, تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے امت کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لیا ہے. اب یہ نور اسی کو دکھائی دے گا جس کی آنکھیں ہوں. اگر کوئی بغض علی سے اندھا ہو گیا ہے تو اسے کربلا کا نور کبھی نظر نہیں آ سکتا ہے. 28 رجب سفر امام حسین علیہ السلام مدینے سے, ایک روایت کے مطابق. اور وہ سفر میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں وہ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام پروردگار کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ بلند ہے, بہت عظیم ہے. ہم نے یہ تاریخ میں دیکھا کہ جو امام حسین سے ٹکرایا, جس نے امام حسین کا مال کھانے کی کوشش کی, وہ نیست و نابود ہو گیا, برباد ہو گیا. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی ماضی قریب میں جا کر دیکھ لو. صدام نے امام حسین کے روضے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, آج اس کا حشر کیا ہوا, نیست و نابود ہو گیا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دل میں ہو کہ چھوٹا امام باڑہ, بڑا امام باڑہ, امام حسین کے مال کو ہڑپ کرنا ہے. ہم ان سے نہ گزارش کریں گے, نہ ہم ان سے درخواست کریں گے. ہم انہیں ایک نصیحت کر رہے ہیں, ہوشیار ہو جاؤ, یہ حسین مظلوم کا مال ہے, کھاؤ گے نیست و نابود ہو جاؤ گے. پروردگار سے دعا ہے, پروردگار ہم سب کو نیک توفیقات عطا فرمائے, ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. خصوصاً امام جمعہ محترم مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب, پتہ ہے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, گھٹنے میں تکلیف ہے, پروردگار نے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. بہت سے مومنوں نے دعاؤں کے لیے کہا, پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے اعزاء و قربا رشتہ دار, خصوصاً نمازیوں کا اعزاء و قربا والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں, ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرمائیں. بہت سے لوگوں نے دعا کہ ہمارے عزیز ہیں, ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, ناظم سرور شفن صاحب ابن غلام سرور, پروردگار ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرمائیں, ظالم کو نیست و نابود فرمائیں. جو ظالم کی مدد کر رہے ہیں پروردگار ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے. مظلومی کی مدد فرما, علماء کی حفاظت فرما, امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں کی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں, ان کے اطاعت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.